السلام علیکم ناظرین۔ دراصل احسان جتلانا اور حسد کرنا ایک عورت پر عذاب کا سبب بنا۔ اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ سے آگ داخل ہو رہی ہے اور پخانے کے راستے سے آگ باہر نکل رہی ہے اور فرشتے جہنم کے گر سے اس کی پٹائی کر رہے ہیں۔ اور اس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت کو یہ عذاب دو گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایک حسد کرنے کی وجہ سے اور دوسرے احسان جتلانے کی وجہ سے۔ یہ گناہ مرد کے اندر بھی پائے جا سکتے ہیں، مرد بھی حسد کر سکتے ہیں اور احسان جتلا سکتے ہیں، اس لیے اس دردناک عذاب کے مستحق وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر خواتین ان گناہوں کو کریں اور توبہ نہیں کریں گی تو وہ بھی اس عذاب کے اندر مبتلا ہوں گی۔ ناظرین، احسان جتلانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ حسن سلوک کیا، لیکن جب ہمارا موقع آیا کہ ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی کرے اور احسان کرے، ہمارے ساتھ تعاون کرے، اس وقت اس شخص نے ہمارے ساتھ تعاون کیا تو فوراً جتلانا شروع کر دیتے ہیں کہ تمہارے موقع پر تو ہم نے بڑی خدمت کی، بہت کام آئے، لیکن ہمارے موقع پر تو تم نے طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لی۔ یہ ہے احسان جتلانا۔ جو خواتین میں غمگن پایا جاتا ہے، شادی بیاہ کے موقع پر اور بیماری کے موقع پر انہوں نے خدمت کر دی اور ان کے موقع پر دوسرے نے خدمت نہ کی تو وہ عورت سارے گھر میں ڈنڈورا پیٹے گی۔ جو بھی اس کے پاس آئے گا اس کے سامنے یہ جتلائے گی کہ ہم نے اس کے ساتھ فلاں خیر خواہی کی، صدمے اور ایسا کیا، اور آج جب ہمارا موقع ہوا تو اس نے آنکھیں پھیر لی اور ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اس لیے مردوں اور عورتوں کو چاہے کہ جس کی کوئی خدمت کرے وہ محض اللہ کی رضا کے لیے کرے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی اجر کی امید رکھے، لہٰذا کسی سے کوئی خدمت اور بدلے کی امید نہ رکھے اور جب کسی سے کوئی امید نہ ہوگی بلکہ صرف اللہ سے امید ہوگی تو پھر وہ شکوہ اور گلہ دل میں پیدا نہیں ہوگا۔ گھر کے اندر بھی اس کی عادت رہے گی اور گھر کے باہر بھی، دوستوں میں بھی اس کی عادت رہے گی۔ جو کچھ کرنا ہے صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھیں، دوستوں احباب سے، رشتہ داروں سے بدلے کی امید نہ رکھیں اور نہ توقع رکھیں۔ اگر وہ کریں تو اس کا احسان سمجھیں اور نہ کریں تو اللہ ہی پر نظر رکھیں۔ بس اس عمل سے انشاءاللہ دل میں پریشانی اور تکلیف پیدا ہوگی۔ اسی طرح آج کل حسد بھی اتنا پیدا ہو گیا ہے کہ کوئی شخص دوسرے کو کھاتا نہیں دیکھ سکتا، پیتا نہیں دیکھ سکتا، پہنتا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ حسد مردوں میں بھی پایا جاتا ہے مگر عورتوں میں کچھ زیادہ ہی پایا جاتا ہے۔ مثلاً کسی کے بہت اچھے کپڑے، دل میں حسد پیدا ہو رہا ہے۔ کسی کا اچھا گھر دیکھا تو حسد پیدا ہو رہا ہے۔ کسی کو دیکھا کہ اس کی بڑی تیزی سے ترقی ہو رہی ہے تو اس پر حسد ہو رہا ہے۔ کسی کے منصب اور عہدے پر، کسی کی خوبصورتی پر، کسی کی ایمانداری پر، کسی کی صحت مندی سے، کسی کے حسن جمال سے، کسی کے مال متاع سے، کسی کے اہل و عیال سے۔ عرض یہ کہ جتنی نعمتیں دوسروں کو حاصل ہیں ان کو دیکھ کر حسد پیدا ہو رہا ہے۔ اصل میں حسد کے معنی یہ ہے کہ انسان دوسروں کی نعمت کو دیکھے اور دل میں جلے اور یہ سوچے کہ اس سے یہ نعمت چھین جائے اور مجھے مل جائے، یعنی زوال نعمت کی تمنا کرنا حسد ہے۔ حسد ایک کبیرہ گناہ ہے۔ اس حسد کی وجہ سے اس عورت کو دردناک عذاب ہو رہا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے۔ بہت بڑا گناہ ہے، اس کی دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک رستے چلنے اور صحیح کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔